اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان اعمال کو دائمی قرار دیا ہے جو اعمال آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اعمال کا عادی بنے، ایسے اعمال کو انجام دے جن اعمال کے نتیجے میں وہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر سکے۔ آخرت میں جو چیزیں اس کے کام آئیں وہی چیزیں اصل ذخیرہ ہیں اور وہی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اس دنیا میں دنیا کمانے، دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنے، دنیا کے اندر ترقی کرنے اور دنیا کے وسائل اختیار کرنے کے لیے ایک مسلمان یا ایک انسان یا کوئی بھی جو بھی اعمال اختیار کرتا ہے، اگر اس کے پیچھے رب کائنات کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے تو ایسے اعمال انسان کے لیے وقتی طور پر آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن سکتے ہیں، لیکن دائمی طور پر وہ اعمال نہ دنیا میں کام آنے والے ہیں اور نہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو سکھائی تھی، اس دعا کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس دعا کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس کو یاد کرنے، اس کے معانی کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی کی مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو مخاطب فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا اذا رأیت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة، اے شداد بن اوس، اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا کہ سن لو کہ اگر تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ لوگ دنیا کے اندر سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اس کا خزانہ بناتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کر کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں، سونے چاندی کی بنیاد پر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو اور تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں کو ایک نسخہ بتا دیا۔ یہ نسخہ کیمیا،
یہ ہمیشہ کام آنے والا نسخہ جو اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رسی، آپ کی باریک بینی، آپ کی شفقت اور امت اسلامیہ کے لیے آپ کی مہربانی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوزے میں سمندر کو سمونے والی شخصیات میں سے ایک تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی تھوڑے بہت الفاظ اور حروف میں آپ بڑی بڑی باتیں دنیا کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز کی ایک دعا کثرت کے ساتھ ہمیشہ مانگی اور صحابہ کرام کو اس دعا کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور یہی دعا طواف کرتے وقت رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان طواف میں پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامع الکلم کا ایک ثبوت پیش کیا۔ فرمایا تم لوگ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تجھ سے دنیا کی ساری بھلائیاں چاہتے ہیں، آخرت کی ساری بھلائیاں چاہتے ہیں، اور تیرے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ چند الفاظ میں دنیا کی ساری خیر کو اکٹھا کر دینا، عذاب سے پناہ مانگ کر کے گناہوں سے دوری اختیار کر لینا، اور اچھائیوں کو اپنانے کی دنیا اور آخرت میں دعا کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کے کلمات ہمیشہ جامع ہوا کرتے تھے، مختصر ہوتے تھے، اور معانی کے لحاظ سے وسعت رکھا کرتے تھے۔ آج ہم کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے، اس میں یہی فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ دنیا کے اندر سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو فَاقْتَنِزْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، لہذا تم ان کلمات کو جمع کرو، ان کلمات کو اپنا خزانہ بناؤ، ان کلمات کے ذریعے دنیا کماؤ اور آخرت کی ترقی کو یقینی بناؤ، ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرو۔ دنیا سونا اور چاندی اور دنیاوی نعمتوں کو جمع کرنے میں لگی رہے، دنیا بینک بیلنس میں لگی رہے، دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے وسائل اختیار کرتی رہے، مال و دولت جمع کرے، دنیا کا سفر کرے، ساری کی ساری چیزیں کرے، لیکن تم لوگ سن لو، اگر تم نے ان کلمات کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اختیار کر لیا تو یہ سونے چاندی اور دنیا کی ساری نعمتوں اور دنیا کے اندر جن چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، جو جمع پونجی حفاظت سے رکھی جاتی ہے، ان ساری کی ساری چیزوں سے یہ دعا زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا لہذا اگر سونا چاندی جمع کرتے ہوئے لوگوں کو پاؤ تو تم ان کلمات کے ذریعے سے اپنی پونجی کو جمع کرو اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ پوری دعا میں ایک بار پڑھ دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم وانک انت العلام الغیوب۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، دوسرے محدثین بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس میں پہلا کلمہ جو آپ نے سنا، پہلا کلمہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی گئی، اس میں رب کائنات فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا
یہ مال اور یہ اولاد اور یہ دنیاوی سرمایہ یہ دنیاوی زینت کا سامان ہے. بقدر ضرورت انسان کی زندگی گزرتی رہے اس کے لیے ان چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان ان کے پیچھے اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے اتنا زیادہ کھو نہ جائے کہ اپنے مولائے حقیقی کی شکر گزاری ادا کرنے سے غافل ہو جائے، عبادات سے غافل ہو جائے. لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آل اولاد مال و دولت ملی ہے اس کو دنیاوی زینت تصور کرے. اور اس کے بعد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جن کو بطور ثواب رب کائنات نے ہم کو بتا دیا اور جن کے بارے میں ہم کو امید ہے، ایک آسرا ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ان کے ذریعے سے ہم کو بدلہ دے گا. یعنی اعمال صالحہ نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی روشنی میں انجام دیے گئے نیک اعمال یہی آخرت میں کام آنے والے ہیں. اور اس دعا کے اندر جو کلمات ہم کو سکھائے گئے ان میں سے پہلا کلمہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے اپنے معاملات میں ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں. یہ دنیاوی معاملات ہوں، اخروی معاملات ہوں، دنیا کے فیصلے ہوں یا آخرت کو کمانے کے لیے کوئی فیصلہ کیا جائے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم ثابت قدمی چاہتے ہیں. ایسا کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ ایک دن نماز پڑھے دوسری دن کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائے. کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان آئے اور مسجدوں کو آباد کر دے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد مسجدیں ویران ہو جائیں. ثابت قدمی یہ بنیادی صفت ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے رب کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اسی پر جم گئے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا اور ثابت قدمی اختیار کر لی، اس کے تقاضوں کو سمجھا اور اس کے مطابق زندگی کو ہمیشہ کے لیے ڈھال لیا، استقامت اختیار کر لی. اگر انہوں نے ایسی زندگی اختیار کی جس میں استقامت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں. اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ رب کائنات بذات خود جنت میں ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے. یہ استقامت ہے. ایک مسلمان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن پابندی نہیں کرتا، صدقات و خیرات میں، عبادات کو انجام دینے میں، توحید کے تقاضوں میں، ایمان کے تقاضوں میں کبھی بگڑ جاتا ہے، کبھی سدھر جاتا ہے، کبھی راہ راست کو اختیار کرتا ہے، کبھی راہ راست کو چھوڑ دیتا ہے، اگر یہ تنزلی کسی مسلمان کے اندر ہے تو حقیقت میں وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے. اس کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو پہلا ٹکڑا اس مبارک دعا کا جو سکھایا گیا وہ یہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ رب العالمین ہم اپنے معاملات اور اپنے اوامر اور اپنے دینی امور میں تو اس سے ثابت قدمی کی بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ثابت قدمی کی تمنا کرتے ہیں. لہذا ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما دے. تو ثابت قدمی چاہے دینی مسائل میں ہو، دنیاوی مسائل میں ہو، یہ حقیقت میں یہ توفیق جب انسان کو استقامت کی ملتی ہے اور
وہ اعمال صالحہ پر استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے. ہم کو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے. دوسرا صیغہ جو دعا کے اندر ذکر کیا گیا، العزیمۃ علی الرشد، اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے نیکی کے کاموں کے پختہ عزم کی دعا کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں کی پختہ عزم کی دعا کرتے ہیں. یعنی انسان یہ قصد جازم کر لے، مکمل طریقے سے مضبوط ارادہ کر لے اور وہ ارادہ نیک اعمال سے متصل ہو. ایسا نہیں ہے کہ صبح ارادہ کیا کہ آج نیکیاں کروں گا اور ٹالتا چلا گیا ٹالتا چلا گیا ٹالتا چلا گیا اور نیک کاموں کی توفیق سے محروم رہا. بلکہ انسان قصد جازم کرے، مضبوط ارادہ کرے اور مضبوط ارادے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی قوت اور اس کی صلاحیت پیدا کرے. دونوں چیزوں کو جمع کر لے تو اس کی توفیق کے لیے یہاں یہ صیغہ استعمال کیا گیا، العزیمۃ علی الرشد، کہ میں کوشش کی دعا کرتا ہوں، رشد و ہدایت کی کوشش پر قائم رہنے اور مضبوطی کے ساتھ رشد و ہدایت کی توفیق کو طلب کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صیغہ بتا کر کے ہم کو دنیاوی امور میں مضبوطی اختیار کرنے کا حکم دیا. معاش کا مسئلہ ہو، دنیاوی امور کا مسئلہ ہو، دینی امور کا مسئلہ ہو، ہر چیز میں انسان رشد و ہدایت کی دعا کرے اور اس کے لیے عزم کر لے، عزم مصمم کر لے. رشد دراصل کہا جاتا ہے نیکی کے کاموں کی توفیق، صلاح و فلاح، اور اسی طریقے سے صحیح چیز کی جانب قدم اٹھانے کی توفیق کو انسان اس بات کا عزم کر لے کہ میں نیکی کی توفیق حاصل کر کے رہوں گا. اس بات کا عزم اور حوصلہ لے کر کے چلے کہ نیکیوں کو انجام دوں گا. تو یہ اس صیغے کا معنی اور مفہوم ہے اور یہ بہت قیمتی صیغہ ہے. تیسرا صیغہ جو اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم قصد کر لو، ارادہ کر لو تو اللہ رب العالمین پر توکل کر کے آگے بڑھ جاؤ، اس چیز کو انجام دو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پر جب تم نے توکل کر لیا، یہ عزم کر لیا تو اس کے میں ٹال مٹول کرتے رہو. اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم نے ارادہ کر لیا، تمہارا ارادہ مضبوط ہے، یقینی ہے، کر گزرنے کی ہمت ہے اور کر گزرنے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کام کو منتخب کیا گیا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ رب العالمین پر توکل کر کے آگے بڑھ جاؤ. تیسرا صیغہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر اور مبارک دعا کے اندر ہم کو سکھایا ہے، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا بھی کرو کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کی جو رحمت میرے لیے واجب کر دی جائے، جن اعمال کے ذریعے رب کائنات کی رحمت میرے اوپر واجب ہو جائے، جن اعمال کو انجام دینے کے نتیجے میں جنت میرے اوپر واجب کر دی جائے، جن اعمال کو انجام دینے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی وسعتیں اور اللہ رب العالمین کی برکتیں ہم کو شامل حال ہو جائیں. تو فرمایا وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اے اللہ رب العالمین میں سوال کرتا ہوں تو اس سے وہ اس رحمت کا جو رحمت میرے لیے رحمت کو، نیک اعمال کو اور تیری رحمتوں کو واجب کر دے. چوتھا صیغہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دعا میں اختیار کیا، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ایسے اعمال کی اور ایسے اقوال کی توفیق کی دعا کرتا ہوں جس کا عزم کر لیا جائے، جس کا ارادہ کر لیا جائے، ایسے اعمال اور ایسے اقوال جن کو انجام دینے کا ارادہ کر کے انسان راہ مستقیم پر چل پڑے، ان عزائم کے لیے، ان پر ثابت قدمی کے لیے
مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے یہ دعا کی گئی، وعزائم مغفرتک، اے اللہ رب العالمین میں ایسے اعمال کی توفیق طلب کرتا ہوں، ایسے اقوال کی توفیق طلب کرتا ہوں جو اقوال و افعال دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس طریقے سے اختیار کیے جائیں کہ اس کے نتیجے میں تیری مغفرت میرے لیے واجب کر دی جائے، تو مجھ کو بخش دے۔ اور ایک بندے کے لیے رب کائنات کی مغفرت یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں اللہ رب العالمین سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کو دیکھ کر کے جب آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ رب کائنات نے معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ شکر گزاری اس نبی رحمت نے اختیار کی تھی جس نبی رحمت کے پاس مہینے بھر کھانے کا کھانا نہیں ہوتا تھا، پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا، پہننے کا کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور سر کو ڈھانکنے کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جنگوں میں نکلتا تھا تو سواری ہے تو ہتھیار سے محروم ہے، ہتھیار ہے تو سواری سے محروم ہے، کئی مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس نبی آخر الزماں کی شکر گزاری کا یہ عالم تھا، اور ہم ناشتہ کریں تو اعلیٰ اور شاہی قسم کا، دوپہر کا کھانا نصیب ہو، رات کا کھانا نصیب ہو، بھوک نہ لگی رہے تو بھی لذت کے لیے الگ الگ چیزوں پر پیسہ صرف کر کے اپنے منہ کو لذت پہنچائیں، ساری عیاشیاں کریں، اور اس کے باوجود شکر گزاری کی زندگی دیکھی جائے تو ہم سے بڑا ناشکرا دنیا میں شاید کوئی نہ ہو، کوئی قوم اتنی ناشکری نہ کرتی ہو۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے عزم مصمم کریں، ایسے اعمال و افعال کو اختیار کریں جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی مغفرت ہمارے لیے واجب کر دی جائے۔ پانچواں صیغہ جو اس عظیم دعا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ صیغہ تھا وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری نعمتوں پر شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیری جو نعمتیں مجھ کو مل جائیں ان نعمتوں پر میں شکر گزار بن جاؤں، میں تیرا شکر ادا کر سکوں، نہ شکرا نہ بن جاؤں، نہ شکری کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو فرمایا وَأَسْأَلُكَ شکر نعمتک، میں تیری نعمتوں پر تجھ سے شکر گزاری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنو گے تو اللہ رب العالمین تم کو مزید عطا فرمائے گا، مزید نعمتیں نازل فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور سن لو کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی تم نے ناشکری کی، شادی بیاہ میں اس کو اڑا ڈالا، فضول خرچی کی، ایک انسان تمہارے پڑوس میں رکشہ چلانے والا، جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے والا بھوکا سو جاتا ہے اور تمہارے گھروں میں بچا ہوا کھانا سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے، اگر تم نے ناشکرے پن کا یہ اسلوب اختیار کر لیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عذابی لشدید، سن لو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، میں دبوچوں گا، اگر پکڑ لوں گا تو ایسی صورت میں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لہذا رب کائنات کے شکر گزار بنو، تھوڑے پر اکتفا کرو اور صدقات و خیرات، فقراء اور مساکین کا خیال کرنے کے عادی بن جاؤ تاکہ اللہ رب العالمین تم سے راضی رہے۔ تو فرمایا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ شکر گزاری
چاہے دل کی شکر گزاری ہو، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے ذریعے جسے انجام دیا جاتا ہے، دل میں اس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ شکر گزاری چاہے زبان کی شکر گزاری ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کی دعائیں پڑھی جائیں، نماز میں کلمات پڑھے جائیں، اذان کا جواب دیا جائے، زبان کی شکر گزاری ہو، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اعضاء و جوارح کے ذریعے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرتا رہے، عبادات کو انجام دے، نمازوں کو انجام دے، وضو کرے، غسل کرے، ہر چیز میں قرآن و سنت کے طریقے کو اپنا کر کے اعضاء و جوارح کو عبادات کے طریقے پر لگا دے، اور یہی عبادتیں جو انسان انجام دے گا یہی آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا کلمہ جو اس روایت کے اندر بتایا گیا، چھٹا کلمہ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اے اللہ رب العالمین میں تیری بہتر عبادت کی دعا مانگتا ہوں، میں اس بات کی توفیق طلب کرتا ہوں کہ میں تیری عبادت کو بہتر انداز سے بحسن و خوبی، خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دے سکوں، بہتر انداز سے اس کو ادا کر سکوں اور اس کے مکمل طریقے پر قائم رہ سکوں۔ اور یہ طریقہ کسی امام کی تقلید کے نتیجے میں، کسی کی ریاکاری کے نتیجے میں اختیار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی حسن عبادت یہ ہے کہ انسان محض اللہ رب العالمین کے اخلاص کے لیے عبادات کو انجام دے۔ یہ بنیادی شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عبادات کو انجام دینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق عبادات کو انجام دے۔ اگر کسی کی عبادت طریقے رسول سے ہٹی ہوئی ہے، کتنا بھی اخلاص پایا جائے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کی عبادت میں کتنا بھی اخلاص پایا جائے یا کتنا بھی طریقے رسول پایا جائے لیکن اخلاص کا فقدان ہو تو ایسی صورت میں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اتباع اور اخلاص دونوں شرائط کا خیال کر کے اپنی عبادات کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس دعا کا یہی خلاصہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صیغہ مزید سکھایا، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو صحیح سالم اور پاکیزہ بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں منافقت اختیار کروں، ایسا نہ ہو میں ابن الوقتی اختیار کروں، ایسا نہ ہو کہ میں جس کے ساتھ بیٹھوں اس کی رضا کی باتیں کر کے اپنی تلخی کو بھول جاؤں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کنارہ کشی اختیار کر لوں۔ انسان ایک مومن حکمت عملی یقیناً اختیار کرتا ہے، لیکن کبھی دین کے اصولوں سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں سے تنازل نہیں کرتا۔ اور قلب سلیم وہی ہے جو اطاعت کے کاموں پر ثابت قدمی اختیار کر لے۔ قلب سلیم وہی ہے جو اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی تسلیم کرے۔ قلب سلیم وہی ہے جو اچھائی کو اچھائی کہہ کر کے سراہے اور برائی کو برائی کہہ کر کے دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہی قلب سلیم ہے۔ اسی قلب سلیم کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو قلب سلیم گناہوں سے پاک ہو، جو قلب سلیم منافقت سے پاک ہو، جو قلب سلیم حلوہ پرستی اور بدعات و خرافات اور شرکیات سے پاک ہو، ایسا قلب سلیم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آٹھویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَلِسَانًا صَادِقًا، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو سچ بولنے والی زبان دے دی جائے، ایسی زبان جو جہاں بھی رہے حکمت عملی ضرور اختیار کرے، لیکن جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ سے دوری اختیار کرے، جھوٹ سے اور لاگ لپیٹ سے، مبالغہ آرائی سے، دنیا داری سے وہ زبان محفوظ رہے۔ تو جھوٹ سے پاک زبان کو لسان صادق کہا جاتا ہے۔
جس زبان کے اندر وعدہ خلافی نہیں ہوتی، جو زبان گالی گلوچ کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، جو زبان کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ جو زبان سچائی کو اپنائے اور قرآن و سنت کے طریقوں کے مطابق ڈھال دی جائے، یہ زبان انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دو اور دونوں پیروں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں اور 10ویں صیغے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ۔ اے اللہ رب العالمین، تو جو کچھ خیر اور بھلائی کی چیزیں جانتا ہے، میں جانتا ہوں نہ جانتا ہوں، اگر تو جانتا ہے کہ یہ بھلائی اور خیر کی چیز ہے تو میں اس کا سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو وہ مل جائے، اور ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جس چیز کے بارے میں مجھ کو علم ہو نہ ہو لیکن تو جانتا ہے کہ وہ شر پر مبنی ہے، برائی پر مبنی ہے، گناہ پر مبنی ہے، ان چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد 11واں اور آخری صیغہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، آخری چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو سمیٹ دیا۔ فرمایا اے اللہ رب العالمین، تو جو کچھ جانتا ہے ان چیزوں کے بارے میں تجھ سے استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی مرحلے میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور میں بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی گناہ انجام دیا ہو میں اس کو ہلکا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی گناہ انجام دیا ہو اور لا علمی میں اس کو گناہ نہ سمجھتا ہوں، لہذا میرے علم کے مطابق کوئی چیز کچھ بھی ہو، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی لغزش کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بھول کر دی ہے، لہذا رب کائنات میں تجھ سے ان چیزوں کا استغفار چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ان چیزوں سے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ وَإِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فرمایا اے رب کائنات تیری سب سے بنیادی صفت یہ ہے کہ تو غیب کو جاننے والا ہے، غیب سے واقف ہے۔ میں نے تنہائی میں کیا کیا، لوگوں کے سامنے کیا کیا، رات کی تاریکی میں کون سی زندگی گزارتا ہوں، دن کے اجالے میں کون سے مواقف اختیار کرتا ہوں، ہر چیز سے تو واقف ہے، کیونکہ تو علام غیوب ہے، غیبوں کا باریکی کے ساتھ مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ صفت دنیا کی کسی طاقت کو نہ دی گئی، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ شہداء کو، نہ دوسرے لوگوں کو، کسی کو بھی علم غیب کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں دیا گیا۔ یہ علم غیب رب کائنات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس دعا کے تقاضوں کو سمجھنے، اس دعا کو یاد کرنے، اس دعا کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔